آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے زبردست اور سنسنی خیز واقعے پر بات کریں گے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل واقعہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، معجزات اور انسانی غرور کے عبرتناک انجام کی ایک ایسی داستان ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مصر کا بادشاہ فرعون صرف ایک عام حکمران نہیں تھا، بلکہ اس کا غرور ایک خوفناک گاڈ کمپلیکس کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مطلب اس کی بات کو صرف قانون نہیں بلکہ ایک عقیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے زمین پر سجدوں میں گرے رہتے تھے۔ اسے سچ میں یہ لگتا تھا کہ کائنات کی ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اور اس کا یہ تکبر بس آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی، فرعون کا غرور اور وہ ایک ڈراؤنا خواب جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات فرعون نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے مصر کے عالی شان محلات کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر اس آگ سے بالکل محفوظ رہے۔ اس ایک خواب نے فرعون کو پہلی بار اپنی کمزوری کا احساس دلایا۔ جب اس نے اپنے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ اسی مظلوم قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی عظیم سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اب آپ کو پتا ہے جب انسان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہاں سے ظلم جنم لیتا ہے۔ فرعون نے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک انتہائی سفاکانہ حکم جاری کیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نئے لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس ایک فیصلے نے پورے مصر میں دہشت اور موت کا کھیل شروع کر دیا۔ ذرا سوچیں ان ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے بچوں کے لیے ہر وقت خوف کے سائے میں جی رہی تھیں۔ اور بالکل اسی خوفناک ماحول کے بیچ آغاز ہوتا ہے ہمارے دوسرے حصے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ایک عظیم خدائی منصوبہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی تدبیر کیسے کام کرتی ہے۔ خدائی حکم سے ایک چھوٹے سے بچے کو لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا گیا، اور یہ صندوق بہتا ہوا سیدھا کہاں پہنچا؟ فرعون کے اپنے محل میں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھا اور ان کے دل میں اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ محل میں بچہ کسی دایا کا دودھ نہیں پیتا، اور پھر ایک شاندار حکمت عملی کے ذریعے وہ بچہ اپنی ہی سگی ماں کے پاس پرورش کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، ایک ماں کا سب سے بڑا ڈر کیسے ایک مکمل تحفظ میں بدل گیا، اور دشمن کے محل نے ہی اس بچے کی پرورش شروع کر دی۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، مدین کا سفر اور نبوت کا حصول۔ جوانی میں ایک واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اور اکیلے تھکے ہارے مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ دو بہنوں کی مدد کرتے ہیں، جس کے بعد ان کی ملاقات ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، مصر کا وہ شہزادہ جس نے محلات کی پرتعیش زندگی دیکھی تھی، وہ پورے 10 سال تک ایک چرواہے کے طور پر بکریاں چراتا ہے۔ یہ 10 سال کوئی معمولی وقت نہیں تھا، بلکہ یہ صبر اور عاجزی کی ایک بہت بڑی ٹریننگ تھی جس نے انہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تیار کیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا۔ مدین سے واپسی کے دوران وادی طویٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی دیکھی۔ جب وہ قریب گئے تو وہ کوئی عام آگ نہیں تھی، بلکہ خدائی نور تھا۔ انہیں فوراً حکم ملا کہ اپنے جوتے اتار دیں، کیونکہ وہ ایک مقدس وادی میں ہے۔ بس یہی وہ مقام تھا جہاں انہیں نبوت عطا ہوئی، اور وہ مشہور معجزات دیے گئے، جیسے لاٹھی کا پلک جھپکتے ہی سانپ بن جانا۔ اور پھر انہیں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ظالم یعنی فرعون کا سامنا کرنے کے لیے واپس مصر بھیج دیا گیا۔ اب شروع ہوتا ہے چوتھا حصہ، فرعون سے وہ عظیم ٹکراؤ اور عذاب کی خوفناک نشانیاں۔ فرعون نے سوچا کہ وہ اپنے تکبر اور مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ جادوگروں نے میدان میں رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ کی طرح ہلتی نظر آئیں۔ یہ صرف انسان کی نظر کا دھوکہ تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک اصلی اور خوفناک اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کے ان تمام جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔
مصر کے وہ ماہر ترین جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے اور وہ وہی سب کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ظاہری بات ہے اس واقعے نے فرعون کے غصے کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا۔ اب فرعون کی ہٹ دھرمی کا کیا نتیجہ نکلا؟ چونکہ وہ حق ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، اس لیے یکے بعد دیگر عذاب کی نشانیاں آنی شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک تباہ کن طوفان آیا جس نے سب کچھ برباد کر دیا، پھر ٹڈی دل نے ہر ہری چیز کا صفایا کر دیا، اس کے بعد جوؤں کا عذاب مسلط ہوا، پھر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نکل آئے، اور آخر میں تو حد ہی ہو گئی جب دریا کا پانی پوری طرح خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ایک کے بعد ایک ایسی خوفناک سزائیں تھیں جنہوں نے مصر کی عظیم سلطنت کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس جائزے کے سب سے سنسنی خیز 5ویں حصے پر، سمندر پھٹنے کا وہ عظیم معجزہ۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ آگے گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور بالکل پیچھے فرعون کی ظالم کریم فوج موت کا پیغام بنی آ رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ وہ شدید نفسیاتی دباؤ اور خوف تھا جو بنی اسرائیل اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ ہر طرف سے راستہ بند، موت بالکل یقینی لگ رہی تھی، لیکن ایسے مایوس کن لمحے میں موسیٰ علیہ السلام کا یقین ذرا سا بھی نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے پورے اعتماد سے بس ایک ہی بات کہی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ ہوا جو بظاہر جسمانی یا سائنسی طور پر بالکل ناممکن تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کا پانی پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جی ہاں، پانی 2 عظیم شان دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان کی بالکل بیچ میں ایک خشک اور محفوظ راستہ نمودار ہو گیا جس سے بنی اسرائیل تیزی سے گزرنے لگے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے، فرعون کا انتہائی بھیانک انجام۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص سمندر کے دوسرے کنارے پر بحفاظت پہنچا، فرعون اور اس کی فوج اسی راستے پر چل پڑی اور پھر اللہ کے حکم سے سمندر کی وہ اونچی دیواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پانی پورے زور سے فرعون اور اس کی فوج پر گر پڑا۔ جب موت بالکل سامنے آ گئی اور فرعون پانی میں غوطے کھانے لگا تو اس نے چلایا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جسے بنی اسرائیل مانتے ہیں۔ لیکن جب انسان تباہی کے بالکل آخری کنارے پر ہونا تو اس عین آخری لمحے میں سچائی کو ماننا کسی کام نہیں آتا۔ اس کی توبہ بری طرح مسترد کر دی گئی۔ یہاں ذرا ان 2 انجاموں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ ہے جنہوں نے محل میں رہتے ہوئے اپنا ایمان چھپایا، بے پناہ صبر کیا اور اپنے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام محفوظ کر لیا، اور دوسری طرف وہ فرعون ہے جس نے دنیاوی خدائی کا دعویٰ کیا، غرور کیا اور آخرکار پانی کی لہروں میں بے بسی سے غرق ہو گیا۔ اور سب سے عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرعون کے بے جان جسم کو گلنے سڑنے سے بچا لیا